مالک جس کے آپ غلام تھے عبداللہ بن جدعان، وہ ایک کافر تھا مکہ کا، اس کے آپ غلام تھے، اس کی آپ بکریاں چراتے چراتے غار کے قریب آ گئے۔ جب غار کے قریب آئے نا تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بکریاں آ رہی ہیں، صدیق اکبر نے بھی دیکھا، تو حضور نے ان کو فرمایا، اے چرواہے کیا دودھ ہے؟ بکریوں کا دودھ ہے؟ تو حضرت بلال حبشی نے عرض کی کہ ایک بکری ہے، باقی بکریوں کا دودھ سوکھ چکا ہے، ایک بکری ہے جس کا دودھ اتنا ہے کہ صرف میں ہی پی سکتا ہوں، کوئی اور نہیں پی سکتا، ایک بندہ پی سکتا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے پینا ہے آج میں یہ قربانی دے دیتا ہوں کہ میں وہ دودھ نہیں پیتا، آپ جو حضرات ہیں دو ان کو پیش کر دیتا ہوں کہ آپ پی لیں۔ اب جب یہ دیکھا، یہ منظر حضور نے دیکھا کہ بکری کی یہ حالت ہے، تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس بکری کو میری طرف لے کر آؤ۔ آپ کے مبارک ہاتھ، کیا ہاتھ؟ مبارک ہاتھ، اے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ تو سامعین محترم، حضور کے ہاتھوں پر ہی اگر جمعہ پڑھایا جائے تو کئی جمعے ختم ہو جائیں، آپ کے ہاتھوں کی شان نہ ختم ہو۔ تو وہ بکری آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اس بکری کے تھنوں پر لگائے، تھنوں پر لگانے کی ہی دیر تھی کہ اس بکری نے اتنا دودھ دیا، اتنا دودھ دیا کہ تینوں نے پیا، تینوں نے پیا۔ حضور نے پیا ایک برتن، ایک پیالہ پہلے حضور نے بڑھا، وہ بڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو دیا، خود بھی پیا، پھر اس بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے ان کو بھی دیا، انہوں نے بھی پیا۔ ان کے پینے کے باوجود بھی بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ ایسے ببرکت ہاتھ حضور علیہ السلام کا ایسا معجزہ۔ آپ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے بلال حبشی۔ جب یہ دیکھا نا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ بکری تو ایک گلاس جتنا دودھ دیتی تھی، تین تین پیالے کیسے ہو گئے؟ جب حضور کا یہ معجزہ دیکھا نا تو حضور نے آپ کا حالت، آپ کی کیفیت دیکھی، آپ سمجھ گئے۔ حضور نے فرمایا، کیا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ کیا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری بات نہیں کی، آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے در پر آ گیا ہوں، اب مرتے دم تک جان تو نکل سکتی ہے لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے کلمہ پڑھا، اسی ٹائم مسلمان ہو گئے، اسی ٹائم مسلمان ہو گئے، پہلا دن ہوا۔ پھر آپ نے حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کی چاشنی اور حضور علیہ السلام کی انوار و تجلیات کی زیارت اور فیض حاصل کیا۔ ایک دن فیض حاصل کیا، دوسرے دن دل نہ لگا، آپ نے بکریاں لی، پھر غار کے قریب آ گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور علیہ السلام سے گفت و شنید کرتے رہے اور اسلام کی چیزیں سیکھتے رہے۔ تین دن لگاتار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت میں رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن رہے۔ ایک یار دیکھو، ایک مسلمان ہو، نیا نیا مسلمان ہو تو 3 دن میں کیا سیکھ لے گا؟ وہ سیدھی طرح نماز کا طریقہ آئے گا اس کو، بس اور کچھ بھی نہیں۔ 3 دن حضور کی صحبت اختیار کی، پھر کیا ہوا؟ ایک دن، چوتھے دن نہیں آئے آپ، کیونکہ جو آپ کا مالک تھا اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ وہاں پر جا رہے ہیں، اس نے روک دیا۔ تو حرم مکہ میں آپ گئے، وہاں پر بت پڑے ہوئے تھے اور بت کے اوپر آپ نے تھونک کر یہ فرمایا کہ یہ بت جو ہے ان لوگوں پر افسوس ہے جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کفار نے یہ دیکھ لیا، ابو جہل نے، امیہ بن خلف نے، جو بڑے بڑے کافر تھے، انہوں نے دیکھا، دیکھ کر اس کے مالک کے پاس گئے، حضرت بلال حبشی کے مالک کے پاس گئے اور شکایت کی کہ تمہارا غلام ہمارے بتوں کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے۔
اس نے کہا میرا جو غلام تھا اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، میں یہ تمہاری غلامی میں دیتا ہوں، میری طرف سے آزاد ہے، اور تم جو ہے اس کو غلام بنا لو۔ اب 3 دن حضور کی صحبت میں گزرے، اس کا اثر کیا ہوا؟ جب امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی کو غلام بنایا تو طرح طرح کی اذیت دی، طرح طرح کی اذیت دی۔ یہ دیکھیں آپ، شدت کی گرمی ہے، جولائی کا مہینہ ہے، شدت کی گرمی ہے، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، لیکن مکہ کا موسم جو ہے وہ زیادہ گرم ہے، اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ تو اس وقت کی جو بات تھی وہ تو بات ہی اور تھی۔ تو مکہ کا گرم موسم، جولائی کا مہینہ ہو اور سخت گرمی ہو، ریت والا علاقہ ہو، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ، اور ریت بھی کیسی ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں اتنی گرمی پڑ رہی تھی، اتنی شدت کے ساتھ گرمی تھی کہ اگر گوشت کا، کچے گوشت کا ٹکڑا ریت پر رکھا جائے نا تو وہ ٹکڑا پکڑ جاتا، اتنی گرمی تھی۔ تو اتنی گرمی میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم کو ننگا کیا گیا، آپ کے قمیض اتاری گئی، قمیض اتار کر جو ریت تھی گرم، شدت کے ساتھ گرم تھی، اتنی گرم کہ گوشت بھی پک جائے، اس پر آپ کو لٹا دیا گیا، اور پھر لٹا کر کہا گیا، امیہ بن خلف نے کہا کہ اسلام کو چھوڑ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ دو۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان پر یہی الفاظ جاری رہتے تھے، احد احد احد، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں وحدہ لا شریک رب کی ہی عبادت کرتا ہوں، اور میں نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، حضور خاتم النبیین، حضرت احمد مصطفیٰ، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، آپ کے کردار کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ میں کبھی بھی غداری نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنا آپ حضور کے سپرد کر دیا، اب میری گردن تو کٹ سکتی ہے، میرا جسم جو ہے وہ آگ کی وجہ سے پک سکتا ہے، لیکن حضور کا دامن میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ظلم کی شدت دیکھیے، جب یہ آپ نے فرمایا نا اس کو، امیہ بن خلف کافر کو، اس نے مزید کیا کیا کہ ایک لوہے کا لباس جو تھا وہ منگوایا اور آپ کو پہنایا۔ اس کو پہلے دھوپ میں رکھا، کافی دیر تک دھوپ میں رکھ کر آپ کو وہ پہنایا، اور پھر دھوپ میں آپ کو کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا نا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم رب کو ایک مان رہے ہیں، یہ کہنا بڑا آسان ہے، مشکلات میں، مصیبتوں میں جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کو ایک مانا اور توحید کی گواہی دی، توحید الہی کی گواہی دی، تو رب فرماتا ہے اے بلال، تم مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر میرے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے رہا ہے، جا میں تیری گواہی پر، تیری ذات پر اپنے رحمت کے فرشتے اتار رہا ہوں۔ رحمت کے فرشتے رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو رب کہتے ہیں اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں تو اس پر میں اپنے فرشتے نازل کر دیتا ہوں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو نہ کوئی دنیا کا خوف ہوتا ہے اور نہ دنیا کی کوئی اذیت اس کو کچھ کہہ سکتی ہے جو دامن رسول سے وابستہ ہو جائے۔ سامعین محترم، یہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ تھا، اور پھر صلہ کیا ملا آپ کو؟ صلہ یہ ملا معراج کی رات، شب معراج، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لامکاں کی بلندیوں پر گئے، آپ نے جنت میں حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔